G20 کا سربراہی اجلاس ہوا ہے اور سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم سب تو تیاریوں میں تھے، ریڈ کارپٹ کرنے کے انتظار میں تھے کہ جی ریڈ کارپٹ کی جائے گی، بلکہ یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھے گا، اس دفعہ گاڑی کون چلائے گا. اور آپ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی محمد بن سلمان پاکستان نہیں آ رہے، سعودی ولی عہد نے نہیں آنا. کس نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی ولی عہد نہیں آ رہے؟ کیا کون سی خبر تھی آپ کے پاس؟ یہ آپ نے میری پروگرام میں کہا تھا. جی گزارش یہ ہے کہ ہمیں حالات کو دیکھنا چاہیے کہ G20 کی جو کانفرنس ہے وہ کروا کون رہا ہے، اس کے پس پردہ کون ہے. جب پس پردہ امریکہ ہے اور ظاہر ہے امریکہ اپنے اتحادیوں کو وہاں بلائے گا تو پھر اس میں وہ انڈیا کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، پاکستان آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اتحادیوں میں شامل نہیں ہیں؟ نہیں، ہم اس کے اتحادیوں میں کدھر شامل ہیں؟ دیکھیں ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا، مدر صاحب ہم نے ڈو مور کمپلیٹ کیا ہے. دیکھیے مطالبے ہم ان کو کہتے رہے وہ ہمارے اتحادی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جو تجارت کا رخ تھا، جو ایران، پاکستان، افغانستان، روس، چین، وہاں سے موڑ کے دوسری طرف کر دیا ہے اور اس میں سعودی عرب اور UAE شامل ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے. کیسے ہوا؟ بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی بڑا پیٹا جا رہا ہے. اگر اس کا براڈ بیس جائزہ لیں تو کچھ باتیں دکھ کی ہیں، کچھ باتیں بہت اچھی ہیں. مثلا دکھ کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب 2 لاکھ بھارتیوں کو نوکری دے گا. دکھ کی بات یہ ہے کہ دنیا کے 20 ترقی یافتہ ملکوں کے سربراہ وہاں اکٹھے ہوئے ہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے معاہدے ہوئے. ہمارے ترکیہ نے بھی ان کو ڈرون آفر کیا، معاہدے ہو گئے، اور وہاں زیر زمین یا زیر سمندر ریلوے اور گیس پائپ لائن اور پیٹرول اپنا ڈیفرنٹ پروجیکٹس کی تیل پائپ لائن جو بچھانے کے ہیں یہ ایگریمنٹ ہوئے. اور اس میں ٹھیک ہے، مودی نے ایک بات درست کی کہ جناب ہم 165 ارب IT سے کماتے ہیں. لیکن اس میں جو نقصان دہ بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ ابھی خول اترے گا. وہ میں بتاتا ہوں کیسے خول اترے گا. لیکن میں پاکستان پہ تھوڑا سا اظہار افسوس کر لوں. دیکھیے ہماری حکومت نے لابنگ نہیں کی. ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ لوگ کشمیر میں ظلم کرتے ہیں اور آپ ایک ایسے ملک کا ساتھ دے رہے ہیں جو ظالم ہے، جہاں اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، جہاں گرجا گھر محفوظ نہیں. ایسی بات نہ کریں. چرچ جلائے جاتے ہیں. سابق حکومت کے وزیر اعظم چیئرمین PTI تو اس بات پہ بڑا کہتے تھے کہ میں نے تو عالمی فورم پہ بڑی آواز بلند کی ہے. جہاں گردوارے جلائے جاتے ہیں، جہاں مساجد کا احترام نہیں، جہاں شودروں کو انسان نہیں جانور سمجھا جاتا ہے. تو یہ وہ ایک تو انسانی حقوق کی وہاں تسلیل ہوتی ہے. پھر بھارت میں 14 سے 15 ریاستیں ایسی ہیں جہاں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. تو ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے تھا. بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارے سفارتی محاذ پہ وہ کارکردگی نہیں رہی جو پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ سفارتی محاذ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے ٹینیور میں بھی ہمارا ویک رہا ہے؟ نہیں، ہمارا ویک نہیں تھا. دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ مودی کے لیول کا لیڈر پاکستان میں اس سے اوپر کے لیول کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے، ورنہ باقی لیڈر مودی کے لیول کے نہیں ہیں. جو بات ماننی چاہیے. اب آ جائیے جو انڈیا کے ساتھ ایک فریب ہوا. فریب یہ ہے کہ انڈیا کا جو تجارتی مال ہے وہ جب سعودی عرب جائے گا، وہاں سے UAE، وہاں سے اسرائیل سے ترکیہ اور ترکیہ سے پھر یورپ جائے گا، تو یہ 9,000 کلومیٹر فاصلہ طے کرے گا. اس میں آپ کو پتہ ہے چارجز پڑیں گے، کرایہ پڑے گا. اگر یہی انڈیا تجارت کرتا افغانستان کے راستے اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے راستے تو ان کو 6,000 کلومیٹر فاصلہ پڑنا تھا. اب 6,000 کلومیٹر پہ کتنا فیول خرچ ہوگا اور 9,000 کلومیٹر. میں یہ سمجھتی شاید آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں ان سے کچھ اچھا سیکھنا چاہیے. اچھا یہ ایک میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مودی وہ تمام ڈرامے کرتا ہے جو الیکشن جیتنے کے لیے ہوتے ہیں. مودی مسلمان ملکوں سے نوکریاں تو لے رہا ہے لیکن انڈیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے.